السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین میں یہاں پہ یہ بات کہہ دوں، ہمارے لیے اگر شریعت ہے وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان۔ جبکہ 4 امام گزرے ہیں، چاروں اماموں نے یہ بات کہی ہے، جہاں پہ رب العالمین کا قرآن آ جائے، محبوب علیہ السلام کا فرمان آ جائے، تمام اماموں نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری بات کو آپ نے رد کر دینا ہے۔ تو ناظرین، بات ہم سیدھی سی کرتے چلے، آپ کو پتہ ہے مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی کہ عامر رضا خان جو بریلوی ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور اگلی بات آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان برات کیا عامر رضا خان بریلوی سے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ مسلک دیوبند کے اندر یعنی واعظ و نصیحت کے لیے گئے تھے، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ مفتی حنیف قریشی نے ان کے بارے میں جو جملے بولے ہیں نا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ صرف اس لیے کہ بندہ عامر رضا خان بریلوی کو کہتا ہے کہ یہ ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، اس لیے ان کے اوپر ایسے جملے بولے گئے، جملے کسے گئے۔ تو خیر ناظرین، اب ہم پہلے آپ کو مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالی گفتگو سناتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کی گفتگو سنائیں گے، اس کے بعد آپ مفتی حنیف قریشی کے جملے سن کے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو جملے انہوں نے مفتی منیب الرحمان کے بارے میں کہے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تھا بھی مثلا میں مشرق گمگول میں نے نماز پڑھائی، 2 صفحے تو تھیں جو مدرک تھے، 8 صفحے وہ ہیں جو مسبوق ہیں، لیکن انہوں نے شروع کر دینا ذکر بل جہر، وہ ڈسٹرب ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن مولوی نہیں بتا سکتا آپ کہ بھائی آہستہ پڑھو، کہ وہ کہیں گے لوگ میرا گلا پکڑیں گے، گلا اب تک ہو رہا تھا اب کہاں سے وہ نہیں ہو رہا۔ اس کے نتیجے میں ہم دنیا میں امت سے الگ تھلگ ہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی اس ہمارے خطے کے لیے الگ نبی آیا تھا، اور اگر ہم اس نبی کے امتی ہیں جو عالمی سطح پر اہل سنہ والجماع کا ہم بھی ایک انٹیگرل پارٹ ہیں، تو پھر ہمیں یہ اب اس دور میں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہم ہر جگہ الگ کیوں ہیں۔ یعنی ہماری مسجد UK میں ہے تو الگ ہے، امریکہ میں تو الگ ہے، میں بالٹیمور میں گیا امریکہ میں تو دعوت اسلامی والوں نے کہا ہماری مسجد میں چلے، میں نے کہا چلو۔ اب میں نے باہر دیکھا والمدینہ المدینہ المدینہ المدینہ، اور میں نے کہا بابا لوگوں اندر بندے کو داخل تو ہونے دو، اس میں مدینہ داخل کر دینا، لیکن باہر سے تمہیں ٹریڈ مارک شروع کر دیا۔ اچھا اب یہ المدینہ دین تو حضور سے ہے نا، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین، اس وقت یہ چیز کیوں نہیں تھی؟ تو آپ لوگ جو ہیں ہمیں ایک اجتماعی تجدیدی تحریک کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم اس سے نکلیں۔ اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے نا بات کرنے کی، کہ بھئی یہ نماز کے بعد جو آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں ذرا اس کو آہستہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جی ہاں، لیکن اتنی جرأت کون کرے گا؟ اس میں علاوہ صاحب 2 طرح کے، ایک تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں، میں اس لیے ہر جگہ بیان کرتا ہوں چیزیں کہ کھڑے ہو جاؤ، آپ علماء کھڑے ہو جائیں تو آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، لیکن علماء جو ہیں وہ ڈگمگا رہے ہیں۔ میں نے قبلہ بیان کیا تھا کہ یہ جو بہشتی دروازہ، جنتی دروازہ ایک تصور ہم نے بنا لیا ہے عوام نے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ من داخل الباب فقط داخل الجنہ، جی وہ اپنے آپ کو قطعی جنتی سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ 2 دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں، نہ نماز نہ وضو نہ کچھ، جی اور کیا ہو رہا ہے جی جنت میں جا رہے ہیں بغیر وضو کے۔ تو میں نے اس کا رد کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، عوام میں کیا ہے، بتایا لوگوں کو کہ یہ غلط تصور ہے۔ جی اب میں ٹی وی میں بتاتا رہا ہوں اس سال، اور ابھی بتاتا ہوں کہ جتنی چادریں مزارات پر چڑھائی جاتی ہیں یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، اکرام کے لیے ایک چادر کافی ہے۔ اب 25 چادریں، 50 چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ اچھا اوقاف والے کیا کہیں گے کہ وزیر صاحب کے اس کے گلے میں ڈال دیا، ارے بھئی آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، آپ کیسے دے رہے ہیں؟ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ وہاں جو چیزیں کپڑے دیں فقراء کے وہاں کا،
اب اس چادر کے ساتھ فقراء کیا کریں گے؟ تو صاحب مزار کے اکرام کے لیے ایک چادر چڑھا دی اور اس کو ہم استدلال کرتے ہیں بیت اللہ کے خلاف سے کہ علامت تکریم ہے. لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ 25 چادریں 50 چادریں ہر جگہ. دادا صاحب کورس ہے تو لفنگے لوگ چادریں پکڑے ہوئے چندے مانگ رہے ہیں, یہ اصلاح کون کرے گی؟ آپ سب پکڑے جائیں گے اور آپ کی جواب دہی سب سے مشکل ہوگی. میں آپ کو عرض کر دوں کہ جانتے بوجھتے آپ نہیں اٹھ رہے کہ بھئی ہم اس قوم کی اصلاح کریں اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں, بس صرف اپنا معاش. کہ بلا ہمارا مدرسہ بالکل دادا صاحب رحمۃ اللہ کے بالکل قریب ہے, جامع رسولیہ بالکل سامنے مزار شریف ہے. وہاں جب بھی عرس کا موقع آتا ہے نا, یہ ڈولڈ مکہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ساری رات چادریں گزرتی رہتی ہیں, ناچ رہے ہیں, ڈھول مکہ کود رہے ہیں, میوزک کے ساتھ وہ اس کو لے جا رہے ہیں. یہ سب لکھ کے دیا تھا کہ یہ فتویٰ جاری کرو, اور میں نے کہا کہ یہ شہباز تم پکڑے جاؤ گے, ہمارا کام مسئلہ بیان کرنا ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی ہمارے حضرت آراز کی تقریبات جو ہیں نا, اس کا زیرو یوٹیلائزیشن ہے. میں دادا صاحب جاتا ہوں, ایک سیشن کی صدارت دیتے ہیں مجھے, 25 پیر بیٹھے ہوں گے, 25 وائز بیٹھے ہوں گے. اچھا, ہر ایک چاہے گا میرا نام پکارا جائے. اب جب اس کو کھڑا کریں گے نا, اس کو تربیت کی اصلاح سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو ایٹم بم میں پھینک دو تاکہ نعرہ لگ جائے. اچھا, وہ اتنا مرکزی عرص ہے. میں نے کہا پچھلی مرتبہ گیا, میں نے کہا اللہ کا واسطہ ایک سیشن میں آدھے گھنٹے کے پون گھنٹے کا ایک خطاب کرو, جو لوگ آئے ہیں کچھ دین لے کر جائیں. تو آپ لوگوں کا جو حشر ہونا ہے نا, تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں. عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ اکثر جو برِ صغیر میں دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ میرے دادا استاد ہیں. مجھ میں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 طریق ایسے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں صرف ایک واسطے کے ساتھ. اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں ایک واسطے کے ساتھ, یعنی میں کسی ایسے استاذ کا شاگرد ہوں جو براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. بس درمیان میں اور 2-3 واسطے, زیادہ واسطوں والے طرق بھی ہیں اعلیٰ حضرت تک جو پھیرے جاتے ہیں. علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے, حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریق سے, وہ واسطے دو ہیں درمیان میں. مگر 3 طریق میرے پاس ایسے ہیں. ایک حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کا شاگرد, اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ. دوسرا طریق حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ الوری, حزب العناب والے. مجھے ان سے تلمس 4 سال میں ان سے حدیث سماع کیا, اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد. اور تیسرے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی, میرے اساتذہ میں سے, شیوخ میں سے ایک ہیں. ان کی وفات 165 برس کی عمر میں ہوئی, 165 برس کی عمر میں. اور وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے. حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی, یہ مولود مدینہ تھے, مدینہ طیبہ میں ولادت تھی. سید عبد المعبود جیلانی یہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں, اعلیٰ حضرت کے بھی شاگرد ہیں براہ راست. علامہ فضل حق خیر آبادی کے بھی شاگرد ہیں براہ راست. حضرت پیر پٹھان, حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بھی شاگرد ہیں براہ راست. اور میرے دادا اور پردادا شیخ سیدنا علی نقیب الاشراف اور سیدنا عبد الرحمن النقیب, حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین, میرے شیخ کے دادا اور پردادا, ان دونوں کے براہ راست شاگرد ہیں. سید عبد المعبود جیلانی 165 برس عمر تھی, تو ان سے تلمذ اور سماع کیا میں نے, انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سماع کیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے
فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا علمی، 4000 مقامات پر اختلاف کیا، اور وہ پھر بھی سنی رہے، بلکہ امام اہل سنت رہے۔ اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے سمیت الامام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ، اور وہ امام اہل سنت رہے۔ تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں گے ہی نا، حقیر سے فرد اہل سنت تو رہیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھائی اس لیے ہے، اس میں تفنن طبع بھی ہے، ایک پیارا مزاح بھی ہے علمی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے، تعصب کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، تنگ نظری کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے، ادب اور شے ہے، علمی اختلاف اور شے ہے۔ امام احمد بن حنبل کا اختلاف بھی سنو اور ان کا ادب بھی سنو۔ امام احمد بن حنبل کا اختلاف تو یہ کہ مذہب شافعی کے ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا، مستقل فقہی مذہب الگ بنا دیا امام شافعی کے باوجود۔ یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ۔ اور ادب کا درجہ کیا ہے؟ جب بغداد میں امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے، احمد بن حنبل ان کے گھوڑے پر ان کے قدم پائیدان پکڑ کر تیز چل کے ان کے بیان کردہ فرمودات کو نقل کیا کرتے تھے، گھوڑے کے پائیدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے۔ یہ ادب تھا، وہ علمی اختلاف تھا۔ تو علم تب فروغ پاتا ہے، علم تب فروغ بولیے پاتا ہے۔ طریقت میں اگر نئے راستے بیان کرنا اگر ادب کے خلاف ہوتا تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کئی چشتیت وجود میں آتی، نہ سہروردیت وجود میں آتی، نہ نقشبندیت وجود میں آتی۔ یہ سب سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے الگ فروع اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے۔ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا۔ امام ترمذی نے ان سے اختلاف کیا۔ الغرض ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا، مگر ادب اپنی جگہ۔ ادب اور علمی تحقیق کے اختلاف کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ یہ بات بڑی بنیادی اہمیت کی ہے۔ ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچایا ہے۔ ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں تحقیق کے، اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تم ان سے بڑے آ گئے ہو، ان سے مختلف بات کر دی، ان سے بڑے آ گئے، ان سے مختلف بات کر دی، کرتے چلے آئے ہیں، اکابر کرتے چلے آئے ہیں، اکابر اصاغر 1400 سال کی تاریخ۔ صاحب آپ کو بھی بتانا ہوگا آپ کا باپ کہاں کا فارغ التحصیل ہے، آپ کو بتانا ہوگا، آپ کو بتانا ہوگا۔ اگر تم اہل سنت کے سادات کے شجرے پوچھو گے تو ہم بھی تمہارے شجرے کو ان کے سامنے رکھیں گے۔ ہم تم سے پوچھیں گے اگر مطلع القمرین کے حوالے سے بات ہے تو میں اس لیے اس آستانے پر یہ کتاب لہرا کے کہہ رہا ہوں، چشم ما روشن دل ما شاد۔ اب ہمت کرو ذرا، تم کراچی کے سنی علماء سے کہتا ہوں چلو پھر اب تحریک کھڑی کر دو کہ حسام الحرمین پہ کون کون دستخط کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
नहीं करेंगे, क्योंकि इनका बाप उस मदरसे में पढ़ा हुआ है। नहीं करेंगे। अगर तुम्हें जुबान आती है आले मोहम्मद के खिलाफ, सादात के खिलाफ, अगे शाह थे पीछे शाह थे डबल शाह, अब तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड हम लोगों के सामने बयान करेंगे। हम बताएंगे कि तुम्हारा शजरा क्या कहता है, तुम्हारा बाबा किस मदरसे से पढ़ा, उसके पास किसकी खिलाफत की सनद है, तुम्हें यह भी बताना होगा। सुनिए, ये बात भी मैं ऑन द रिकॉर्ड लाना चाहता हूं। हम अली अली के नारे लगाएं, तुम्हें मसलक खतरे में नजर आता है। तुम बदमज़हबों के पीछे नमाज पढ़ो, वहां मसलक खतरे में नहीं आता। भाई सवाल कर रहा हूं मैं, हम अली अली करें, अली अली करें, तुम कहते हो ये राज़ियत से मुतासर है, तो हम पूछते हैं जिनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हो तुम किससे मुतासर हो? जी नाज़रीन, आपने ये बड़ी मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, मैं शुरू के अंदर ये बात कह चुका हूं कि महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान, यानी रब्बुल आलमीन का कुरान और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान हमारे लिए हुज्जत है, हमारे लिए शरीयत है। और अगली बात हम करते चलें, जहां पे रब्बुल आलमीन का कुरान आ जाए, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान आ जाए, फौरन हमने कहना चाहिए कि हमने सुन भी लिया और हमने मान भी लिया, क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा के सामने जब भी रब्बुल आलमीन का कुरान और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान पेश किया जाता तो फौरन क्या कहते हैं, इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और अगली बात, इसलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, बस तुम ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा लेकर आए। अब नाज़रीन, अगली बात हम करते चले, लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि आपको पता है अमर रज़ा खां बरेलवी, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ उनकी बात शरीयत नहीं हो सकती। शरीयत रब्बुल आलमीन का कुरान है, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है। मैं ये बात, जबकि आप देखेंगे उनकी फतावा रिज़विया, उनकी मलफूज़ात निकाल कर देखें, आपको हर चीज नजर आएगी, हर चीज मिलेगी। और मैं अगली बात करते चलूं, सिर्फ इतनी सी बात में मैं कहता हूं हमारे पास रब्बुल आलमीन कुरान है, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, फिर हम तीसरे चौथे पांचवें की तरफ क्यों देखें? और अगली बात हम करते चले वो भी वाकया मेरे ज़हन में आ गया कि मेरी और आपकी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा महबूब अलैहिस्सलाम की बीवी है। आपको पता है सूरह अहज़ाब की आखिरी आयत है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदुन हयात दुनिया वज़ीनतहा फ़तअलिन। यानी महबूब अलैहिस्सलाम जब घर आए तो तमाम अज़वाज मुतहरात तशरीफ फरमा थी, यानी उम्महातुल मुमिनात तशरीफ फरमा थी। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि खैरियत है? वो कह, यानी उन्होंने ये बात कही, मेरी और आपकी माओ ने ये बात कही, जी कैसर किसरा की औरतें जेवर वगैरह पहनती, हमारा भी दिल करता है। तो उस वक्त अल्लाह पाक ने ये सूरह अहज़ाब की आखिरी आयत नाज़िल फरमाई थी। लेकिन हम बढ़ते हैं हदीस सहीह बुखारी की तरफ। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं अब महीना घर नहीं आऊंगा, यानी नाराज होकर चले गए। 29 दिन गुजरे तो महबूब अलैहिस्सलाम घर आए तो मेरी और आपकी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बात हुई तो महबूब अलैहिस्सलाम की बीवी फरमाने लगी, अल्लाह के महबूब जी अभी तो 29 दिन हुए हैं, आपने कहा मैं महीना घर नहीं आऊंगा। महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर कहने लगे कि कभी कभार महीना 29 का भी होता है। तो अगली बात महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाई प्यारी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि अपने घर जाकर अपने अब्बू हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा करके आए। तो मेरी और आपकी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि महबूब अलैहिस्सलाम जी, मैं रब्बुल आलमीन का कुरान और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान छोड़कर अगर मैं अपने बाप के दरवाजे पर जाऊं क्या मेरा ईमान रह जाएगा? तो नाज़रीन, सोचने वाली बात यह है, हमारे पास रब्बुल आलमीन का कुरान भी है, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान भी मौजूद है। अब हम कुरान और महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान छोड़कर किसी इमाम के दरवाजे पर जाएं, क्या हमारा ईमान रह जाएगा? ये फैसला आपने करना है। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें अकीदत तौहीद नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें महबूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी को गुजारने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।